ساجد علی امین۔ پچھلے لیکچر میں میں نے تحریک علی گڑھ کا کچھ حصہ پیش کیا تھا۔ آج اس کا جو باقی حصہ رہتا ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور اس میں تحریک علی گڑھ کے اہم مصنفین اور ان کی کتب وغیرہ پر بات چیت کریں گے، اور ان کے اسلوب پر بھی بات کریں گے۔ تو مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستان جو ہے تالیف کی تھی، اور اس کی 10 جلدیں ہیں۔ علی گڑھ تحریک نے غیر شخصی اسلوب کو مروج کیا اور اسے غیر جانبداری سے تاریخ نگاری میں برتا۔ بلا شبہ تاریخ کا بیانیہ انداز نثر کی بیشتر رعنائیوں کو زائل کر دیتا ہے، تاہم سر سید تاریخ کو افسانہ بنانے کے حق میں نہیں تھے، اور وہ شخصی تعصبات سے الگ رہ کر واقعات کی صادق شیرازہ بندی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تاریخ نگاری کے لیے سادہ بیانیہ نثر استعمال کرنے پر زور دیا، اور اس نقطہ نظر کے تحت آثار السنادید کی بوجھل نثر کو دوسرے ایڈیشن میں سادہ اور آسان بنا دیا۔ رفقہ سر سید میں سے شبلی نے پرشکو اسلوب اختیار کیا۔ شبلی نعمانی کا اسلوب پرشکو تھا۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخ کو ناول نگاری کے گرد و پوش میں لپیٹ دیا، اور حقیقی کرداروں پر اساطیری کرداروں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخ نگاری کو ناول میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے کرداروں کو اساطیری کرداروں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ علی گڑھ نے ادب کا جو افادی پہلو متعارف کروایا تھا وہ 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ بنا۔ یہ سوال کئی بار PPSC کے امتحان میں پوچھا گیا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ کون سی تحریک بنی تھی، تو وہ جناب علی گڑھ تحریک ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول سر سید احمد خان سب سے پہلے ترقی پسند ادیب اور نقاد ہیں۔ سر سید احمد خان نے ادب کو زندگی کے مماثل قرار دیا اور اس پر نظری اور عملی زاویوں سے تنقید کی۔ سر سید احمد خان نے باقاعدہ طور پر تنقید کی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے رفقا میں سے الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تحریک علی گڑھ کو موسیقہ مہیا کر دی، اور اس کا عملی اطلاق یادگار غالب میں کیا۔ شبلی نعمانی طرز ادا کی بجائے مرکزی موضوع اور بنیادی مضمون کو اہمیت دیتے تھے۔ محسن الملک کا اسلوب تمثیلی ہے۔ حالی نے 1879 میں مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالی ہی تھے جو مسدس کو ابلی کھچڑی کہتے تھے۔ سر سید شاعری کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ شاعری کو نیچرل پوئٹری کے قریب لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محمد حسین آزاد کے نیچر مشاعرے کی داد دی اور ان کی مصنوعی خواب امن کو دل کھول کر سراہا۔ عبدالحلیم شرر نے رسالہ دلگداز نکالا۔ علی گڑھ تحریک نے اصناف نثر میں اردو مضمون نویسی کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان ایڈیسن کو تہذیب کا پیغمبر شمار کرتے تھے۔ سر سید احمد خان کی تصنیفی ادوار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ابتدا سے 1857 تک۔ نمبر 2، 1857 سے سفر انگلستان تک، سفر انگلستان سے وفات تک۔ یہ تیسرا ہے۔ سفر نامہ لندن سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے، جو سر ولیم میور کی دل آزار کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ سر سید سے رابطہ قائم ہونے سے پہلے محسن الملک کی ادبی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کی ابتدائی کتابیں مالی اور فوجداری قانون سے متعلق تھیں، تاہم انہیں ابتدائی شہرت رسالہ میلاد شریف سے حاصل ہوئی۔ یہ جو رسالہ میلاد شریف ہے یہ محسن الملک کا رسالہ ہے، اور یہی رسالہ ان کی شہرت کا سبب بنا تھا۔ سر سید احمد خان نواب وقار الملک کی خدمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں ایک عمارت مشتاق منزل
ان کے نام سے وابستہ کی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کی کوشش کی اور اس کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ الطاف حسین حالی کی تریاق سموم پادری عماد الدین کی غلط بیانیوں کے جواب میں لکھی گئی۔ خم خانہ جاوید لالا سری رام دہلوی کی کتاب ہے۔ حالی ابتدا میں غزل گو شاعر تھے، لیکن انہوں نے تحریک علی گڑھ کے زیر اثر مسدس لکھی اور سوانح نگاری میں حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی لکھی۔ شبلی نعمانی محقق، نقاد، ادیب، شاعر، خطیب، فلسفی اور متکلم تھے۔ انہوں نے جدید علم الکلام کی بنیاد رکھی اور اس موضوع پر علم الکلام، الغزالی، سوانح مولانا روم، شعر العجم، سیرت النبی اور الفاروق وغیرہ تصنیف کی۔ الحقوق الفرائض نذیر احمد کی کتاب ہے۔ نذیر احمد علی گڑھ کے علاوہ انجمن حمایت اسلام، دہلی اسلامیہ کالج لاہور سے بھی وابستہ رہے۔ مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ عہد انگلشیا، سوانح عمری ملکہ وکٹوریہ، سوانح مولوی سمیع اللہ کرزن، وحید الدین سلیم مولانا حالی کے توسط سے سر سید کی لٹریری اسسٹنٹ مقرر ہوئے اور انہوں نے وضع اصطلاحات لکھی جو کہ ان کا تحقیقی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسالہ معارف بھی نکالا اور افادات سلیم بھی ان کی مقبول ترین تصنیف ہے۔ تاریخ نگاری میں عبدالحلیم شرر سر سید سے متاثر تھے، انہوں نے رسالہ مہذب اور دل گداز نکالا۔ عبدالحلیم شرر نے دل گداز کے ساتھ ایک رسالہ اور بھی نکالا تھا جس کا نام مہذب تھا۔ سید احمد دہلوی نے فرہنگ آصفیہ لکھی۔ سماجی تاریخ نگاری میں ان کی کتاب رسوم ہند بھی بہت مشہور ہے۔ سید احمد دہلوی کی فرہنگ آصفیہ کے علاوہ رسوم ہند بھی بہت مشہور کتاب ہے اور یہ بھی ان کی وجہ شہرت کا ایک پہلو ہے۔ سید علی بلگرامی نے تمدن عرب، تمدن ہند کے اردو تراجم کیے۔ سفیر بلگرامی کی شہرت جلوہ خضر کی وجہ سے ہے۔ امداد امام اثر نے کاشف الحقائق لکھی۔ عصر جدید خواجہ غلام ثقلین نے جاری کیا، یہ ایک رسالہ ہے جو کہ خواجہ غلام ثقلین نے جاری کیا تھا۔ سابرس، ریاض الفصحاء، تذکرہ ہندی گویا، نکات الشراء، دیوان نصفی اور مراج العاشقین وغیرہ کی ترتیب اور حیات نو مولوی عبدالحق کا کارنامہ ہے۔ چند ہم اثر مولوی عبدالحق کی کتاب ہے اور جو کہ خاکہ نگاری کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ خیالات عزیز مولوی عزیز مرزا کی کتاب ہے۔ مولوی عنایت اللہ دہلوی نے ترجمہ نگاری میں شہرت حاصل کی۔ ساجد احمد خان نے امرسن کے مضمون مقافات کے ترجمے پر انہیں بے پناہ داد دی۔ مولوی عنایت اللہ نے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، اناتول فرانس کی تائیس، فلابیر کی سلامبو اور کیپلن کی جنگل بک اور شیکسپیئر کے متعدد ڈراموں کے ترجمے کیے۔ علی گڑھ کے خلاف رد عمل کے دو زاویے سامنے آئے۔ اول سنجیدہ زاویہ تھا، اس میں محسن الملک، مولوی علی بخش شرر، سید امداد علی، شبلی نعمانی اور کسی حد تک مولوی نذیر احمد دہلوی بھی شامل ہیں۔ دوم زاویہ جو ہے وہ غیر سنجیدہ نوعیت کا ہے، اس میں اودھ پانچ کے مضمون نگار سجاد حسین، اکبر الہ آبادی، مچھو بیگ، ستم ظریف اور سید محمد آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ سید سلیمان ندوی شبلی اور ساسد کے اختلافی تناظر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شبلی آزادی اظہار کے حامی تھے اور ساسد اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں ساسد کی نیچریت اور عقلی انتہا پسندی کا خاکہ خوبصورتی سے اڑایا ہے۔ مولوی علی بخش نے شہاب ثاقب اور تائید اسلام میں ساسد کے نظریات سے واضح اختلافات کیا ہے۔
امداد علی مولوی امداد علی نے تہذیب الاخلاق کے جواب میں امداد الافاق رسالہ جاری کیا تھا، اور نور الانوار، لوح محفوظ، تائید اسلام اور شہاب ثاقب وغیرہ میں سر سید کی مخالفت تھی۔ سر سید کے خلاف کا ایک زاویہ مدرسہ دیوبند میں پروان چڑھا اور اس کے نمائندہ مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ اود پانچ کے مدیر منشی سجاد حسین سر سید کے روز اول سے مخالف اور قدامت پرستی کا قائل تھے۔ مخالفت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ منشی سجاد حسین کانگریس کی حامی تھے اور سر سید اس کے نکتہ چین۔ علی گڑھ تحریک کی مخالفت کا آخری زاویہ 20ویں صدی میں ابھرا اور یہ ابوالکلام آزاد تھے۔ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو عضو شل بنا دیا ہے۔ ابوالکلام نے الحلال اور تذکرہ نکالا اور غبار خاطر ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ شیخ محمد اکرام کے بقول ادبی نقطہ نظر سے علی گڑھ تحریک کے سارے پھل میٹھے تھے۔ 20ویں صدی میں جب مارکسیت کو فروغ ملا تو سر سید کے اجتماعی تصور نے ترقی پسند تحریک کو جنم دیا۔ انور شدید کے بقول علی گڑھ تحریک نہ پوری کلاسیکی تھی اور نہ رومانی، بلکہ اسے نو کلاسیکی اور نو رومانی عناصر کی امتزاجی تحریک قرار دیا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ بہت شکریہ۔